نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو دو اہم احادیث کے بارے میں بتائیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسم اعظم کے بارے میں بتایا ہے۔ پہلی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یکتا بے نیاز ہے، جس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے توسل سے دعا کی ہے۔ جب یعنی اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بندوں پر رحم کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا، زمین و آسمان کو عدم سے وجود بخشنے والا، اے عزت و اکرام والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب یعنی اسم اعظم کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ دونوں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔